قضائی الہی کیا چیز ہے، اس کے بارے میں حضرت سلمان علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام پرندے حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر موجود ہیں اور ہر پرندہ اپنے اپنی کاریگری کا اظہار کر رہا تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے اپنی کاریگری پیش کر رہا تھا۔ تو ہدہد پرندہ حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، میرے پاس کوئی بڑی کاریگری میرے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو مجھے ایک طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے جو مجھے ایک کاریگری عطا فرمائی ہے، وہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے شاید فرمایا کہ فرمائیے وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ ہنر عطا فرمایا ہے کہ میں آسمان کی بلندی میں جب پرواز کرتا ہوں، اڑتا ہوں، تو زمین کے اندر جہاں پانی ہوتا ہے، جتنا پانی ہوتا ہے، چاہے وہ مٹی سے ابھر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ پتھر سے ابھر رہا ہوتا ہے، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ تو اس لیے لہٰذا مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے، اور میں جہاں بھی پانی دیکھوں گا اور پانی حاصل کرنے میں پذیرائی حاصل کرنے کے لیے آپ کے لشکر کو بھی پانی مہیا کروں گا۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس پرندے کو، ہدہد کو حکم فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارا لشکر کے ساتھ رہیے، دن رات رہیے۔ جب ہدہد حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کے لشکر کے ساتھ رہنے لگا تو کوے کو ہدہد کی یہ شہرت دیکھ کر اس کو حسد ہوا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے کہ یہ جو ہدہد نے آپ کے دربان کے اندر، آپ کے بادشاہی دربان کے اندر اس نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں یہ غلط ہے۔ تو یوں ہوا، حضرت سلمان علیہ السلام نے ہدہد کو بلایا، کہا کہ جو شکایت کوے نے کی ہے آپ کے بارے میں، اس کا جواب آپ کے پاس ہے؟ تو کوے نے شکایت کی، اے حضرت سلمان علیہ السلام، یہ ہدہد جو ہے یہ پانی کو کیسے دیکھ پائے گا، اس کی شکل کیسے اس کو پہچان ہوگی، یہ کیسے ابھر رہا ہے، مٹی سے ابھر رہا ہے، پتھر سے ابھر رہا ہے؟ اگر اتنا سمجھدار ہوتا، اتنا اگر اس کے پاس ہنر ہوتا تو یہ شکار کے جال کے اندر کیسے پھنس جاتا؟ تو ہدہد نے اس کوے کا جواب حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے مجھے یہ ہنر عطا کیا ہے کہ میں جب آسمان کی بلندیوں میں سفر کرتا ہوں، اڑان کرتا ہوں، تو جو بھی پانی ہوتا ہے مجھے نظر ضرور آتا ہے، لیکن جب میں شکاری کے جال کے اندر پھنس جاتا ہوں مجھے دانا بھی ضرور نظر آتا ہے، مجھے وہ جال بھی ضرور نظر آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی جو اللہ رب العالمین نے قضاء کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یعنی جب میں دیکھ لیتا ہوں کہ میرے دماغ پر ایک ایسا پردہ آ جاتا ہے کہ اس کے باوجود مجھے کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، تو اس کا فرمایا کہ کوے نے یہ تو اعتراض کر دیا، لیکن اللہ رب العالمین کی اسے قضاء سمجھ نہیں آئی، قضاء جو کوہ ہے وہ قضاء کا منکر ہے۔ تو فرمایا کہ میں ضرور دیکھ لیتا ہوں، جال بھی دیکھ لیتا ہوں، دانا بھی دیکھ لیتا ہوں، جال بھی دیکھ لیتا ہوں، دانا بھی دیکھ لیتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے جو قضاء میرے دماغ پر جب چھا جاتی ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے میں اس شکاری کے جال کے اندر پھنس جاتا ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ جو ہم نے آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کیا، آپ کے سامنے یہ سارے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار سے لے کر یہ آخر تک یہ جو معاملہ پیش کیا آپ کے سامنے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی تقدیر کے اندر جو لکھا ہوتا ہے وہ انسان کو مل کر ہی رہتا ہے، چاہے انسان جتنا چلاک ہو، جتنا سمجھدار ہو، لیکن کہیں ایسی غلطی کر لیتا ہے یعنی قضاء کا اس کے دماغ پر پردہ آتا ہے تو اس سے وہ غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے مراد یہی قضاء ہے، قضائی الہی، اس کو ہمیں ماننا چاہیے اور رب العالمین کی اس قضاء پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور رب العالمین کو شکر ادا کرنا چاہیے اور رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہمیں ہر حال میں خوش رکھے۔